دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اپنی کابینہ کے متعلق کیا فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں تو کسی نہ کسی وزیر کا ایسا بیان آ جاتا ہے جس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور میں ہر وقت بحران کے لیے تیار رہتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی کابینہ کے ممبرز جو ہیں گویا روزانہ ایک نیا بحران کریٹ کرتے ہیں. شاید ان کا روح سخن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے قوال پالے ہوئے ہیں وزراء کے نام سے، وہ کیونکہ شتونی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک نئی سے نئی جگت ایجاد کرتے ہیں جس سے ظاہر ہے حکومت کو سبکی ہوتی ہے. لیکن یہ عادی بات ہے وہ جو کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سارے وزراء کو ٹیکنیکلی خاص طور پر جو قوال ہیں جو سیاسی قوال بھرتی کیے ہوئے ہیں، جن کو وہ ترجمان کہتے ہیں، کوئی وزیر اعظم کا ترجمان ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان ہے، کوئی پتہ نہیں کس کا ترجمان ہے. تو وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے دراصل ان ہی کا امیج ہیں. خان صاحب کی ہی جو ایک زبان کی آوارگی ہے اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا وہ ان سے پتہ نہیں شکوہ کیوں کرتے ہیں. شکوہ تو انہیں سب سے پہلے اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، یعنی صحبت سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. دوست گویا ان کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں. وہ صحبت سالے را سالے کند، صحبت تالے را تالے کند. تو ایک تو یہ ہے نا کہ جس طرح کی صحبت ہو بندہ اسی طرح ڈھل جاتا ہے. ایک اس کے ریورس بھی بات ہے کہ جس قسم کا بندہ اسی قسم کی صحبت ڈھونڈ کے وہ اس میں بیٹھتا ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ دونوں صورتوں میں اپنا ہی وہ سیلف سینٹرڈ ہی اصل میں ہیں، اور انہیں پہلے تو اپنے آپ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ زبان کی آوارگی کو پروموٹ سب سے زیادہ تو خان صاحب نے خود کیا ہے، اور پھر اس آوارگی کے جو گویا ماسٹر پیسز ہیں ان کو انہوں نے کسی کو صوبائی ترجمان، کسی کو پی ٹی آئی کا ترجمان، کسی کو وفاقی حکومت کا ترجمان، اور کسی کو وزارت تو ویسے دی ہوئی ہے لیکن ترجمانی ساتھ اصل میں وزارت کی جگہ پرائمری کام ہے ان کا بنایا ہوا. تو ظاہر ہے جس کے اتنے ترجمان ہوں گے اور وہ اپنی اپنی ترجمانی کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. وہ کہا جاتا ہے کہ دو ملاؤں میں مرغی حرام. یہاں کئی قوال ہیں تو ان کے درمیان قوالی تو حرام ہو ہی جائے گی. تو اس لیے خان صاحب کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ انہیں عاشق بی بی چاہیے ترجمان، انہیں فواز چودھری کو ترجمانی سونپنی چاہیے، یا انہیں چوہان صاحب، یا انہیں یعنی کس کا بندہ نام لے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے گویا شاہکار ہیں کہ دنیا جہاں سے سمیٹ کر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور جو ایک دو اگر کوئی سینسیبل آدمی ہے تو ان کو ویسے کوئی فرنٹ رول دیا بھی نہیں گیا، خاص طور پر ترجمانی میں تو بالکل نہیں دیا گیا. تو اس لیے خان صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر قوال رکھ ہی لیے ہیں تو پھر قوالوں کی قوالی کو سپورٹ ویسے تو وہ کرتے ہی ہیں. کابینہ کے اجلاس ہی اس بات پر ہوتے ہیں کہ کس دھن کو پروموٹ کرنا ہے، کس لائن کو بطور وہ جو قوالی کی ایک مین لائن ہوتی ہے اس طرح اس کو بنانا ہے. تو اس لیے یہ کچھ تعویذ دھاگے سے بھی مدد لے سکتے ہیں. آخر آج کل تو وہ اس معاملے میں سیلف سفیشینٹ ہے نا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جب روحانیت کا سرچشمہ بذات خود آپ کے آنگن میں موجود ہے یا آپ اس کے آنگن میں موجود ہیں، جو بھی ہیں ذرا ان سے بھی بات کر لیں، کہیں شاید کوئی اس میں آپ کی رہنمائی ہو جائے. آخر بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ روحانی رہنمائی میں آپ طے کرتے ہیں. ایک یہ بھی طے کر لیں، قوال ان سے پوچھ کر بھرتی کر لیں. جیسے سنا ہے کہ بزدار صاحب کو اسی طرح پوچھ کے ہی بھرتی کیا گیا. تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور ہم سے انٹریکٹ کریں، اور ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر فرمائیں اور لائک کریں. خدا حافظ.